کی فگر بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی نہیں. انہوں نے کہا 2 سال میں 26,000 لوگوں کو انہوں نے دیے کمپنسیٹ کرایا, لیکن کل یہ 8,310 لوگوں میں پلاٹ تقسیم ہوئے ہیں اور 97 کروڑ روپیز کیش بھی تقسیم کیے گئے کہ چیک بھی دیے گئے. مطلب 70 ارب کے پلاٹ دیے گئے ہیں اور 97 کروڑ روپیز کے چیک بھی دیے گئے, کیونکہ جن کو پلاٹ نہیں دیے گئے ان کے پھر پیسے ان کو واپس دیے گئے, کچھ کو چوائس بھی دیا جاتا ہے. تو یہ پنجاب کی تاریخ کی نا سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہے جو 71 بلین کی ہوئی ہے پچھلے دنوں. یہ ایک ریکارڈ ہے. آج کل نیب بڑے اچھے کام کر رہا ہے. ہاں جی, نئے چیئرمین نیب ویسے تو ان تمام متاثرین سے معافی مانگنے بھی ان کے گھر گئے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب جو ہے نا, وہ جو بگیٹیئر صاحب نے خودکشی کر لی تھی, ان کی قبر پہ فاتحہ کہنے بھی گئے تھے. اسد منیر صاحب. اور جب سے یہ اب نیب نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اب نیب میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیتا. پہلے جو نیب تھا نا وہ میڈیا بہت میڈیا اورینٹڈ تھا. موجودہ نیب جو آپ دیکھیں نا, کل انہوں نے 70 بلین کے ارب کے پلاٹ بانٹے ہیں لیکن میڈیا کو پتہ نہیں چلا. تو وہ اصل میں صحیح حقدار تک پہنچے بھی ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ان کو چاہیے میڈیا کو وہاں بلاتے تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے. 8,310 لوگوں کو اگر یہ پلاٹ لیٹر دیتے تو نیب کی کوئی واہواہی ہوتی. لیکن آپ میرا خیال ہے جو نئے چیئرمین نیب ہیں نذیر احمد صاحب, انہوں نے میڈیا سے بالکل اعلان لا تلقی کر. ٹف ٹائم بڑا دیتا ہے نا میڈیا. میڈیا ٹف ٹائم دیتا ہے. میڈیا کراس جو ہے نا ڈبل حقائق کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ویسے ہی نہیں آپ بچ سکتے. تو لیکن یہ 70 ارب کی سیٹلمنٹ ہے. اسی طرح نیب لاہور میں بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس سہولت سیل بھی انہوں نے بنایا. تو اوور آل جو ہے نیب جو ہے وہ کافی کام کر رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے بھی لاہور میں سہولت سینٹر قیام. اچھا, اوورسیز کے ساتھ پراپرٹی کے بہت فراڈ ہے. بہت. ایک تو وہاں ان کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ قسطیں دیتے ہیں, ان کو پلاٹ نہیں ملتے. تو میرے خیال میں ہمیں نیب کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے ریئل اسٹیٹ کے فراڈ کے لیے. ویسے تو آج کل ملک ریاض صاحب کے پیچھے نیب پڑی ہے جو پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون جن کو کا خطاب ہے جن کے پاس, تو اس پراپرٹی ٹائکون کے پیچھے بھی تو نیب ہی اس وقت ہے. کچھ اور ادارے میں تو ضرورت نہیں ہے پراپرٹی ٹائکون کے پیچھے جانے کی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو لوگوں, میں نے کہا کوئی پازیٹیو خبر بھی لے لیں, لوگوں کو 70 ارب کے پلاٹ ملے تھے, میری نظر سے اب اللہ کرے وہ 70 ارب وہی ہوں جن کے ساتھ فراڈ ہوا تھا, اور یہ بھی جلدی منظر عام پر آ جائے گا. انہی کے ساتھ ہوا تھا. تو بہرحال ہمیں نیب کو ری شیپ کرنا چاہیے. نیب ایک کرپشن کو ختم کرنے کا ادارہ ہے. اس کا بہت پولیٹیکل یوز ہوا ہے. اس کا پولیٹیکل یوز نہیں ہونا چاہیے. اس کا صرف کرپشن کے خلاف یوز ہونا چاہیے. اب آپ کہیں جی اس کو سیاسی مقدمات سے دور رکھیں تو پھر سیاستدان کرپشن کرے تو ان کے مقدمات کہاں لے جائیں. لیکن انتقامی کارروائی کے لیے نیب کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو نیب کے اندر سے سیاسی جماعتیں نکلتی رہی ہیں نا, وہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کافی سیاسی جماعتیں نیب کے دفتر سے نکلی ہیں, لیکن موجودہ چیئرمین نیب نے آ کے نیب کو بہت آف اسکرین کر دیا. اب آپ کو نیب ٹاک شوز میں نہیں ملے گا. پہلے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا رہتا ہے, نیب یہ کرتا ہے, نیب یہ کرتا ہے. اب تو نیب سارا, میرے خیال سے سارا فوکس ملک ریاض کی طرف ہے. آپ کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ جو 8,310 متاثرین ہے فوکس اس طرف تھا. لیکن اپنا اپنا فوکس ہے. ملک ریاض روز ڈسکس ہو رہا ہے, ہمیں لگتا ہے ساری نیب ملک ریاض کے پیچھے پڑ گئی ہے. مجھے لگتا ہے یہ 8,310 متاثرین میں جو 70 ارب کے پلاٹ ہیں اور جو 97 کروڑ کے چیکس دیے گئے ہیں, سارا فوکس مجھے تو اس طرف لگ رہا ہے, کیونکہ یہ چھوٹی سیٹلمنٹ تو نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. ہم محسن نقوی صاحب کی کر لیں. محسن نقوی صاحب کا جو دورہ ہے, آپ کو امریکہ کا دورہ کتنا پرپسفل اور کتنا, آپ اپنی رائے بتا دیں. آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے اس دورے پہ تبصرہ کرنے کے لیے, آپ تبصرہ کر لیں. نہیں یہ آج رائٹ میں آپ بلاول صاحب سے بھی سوال کیا تھا, صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو تو انویٹیشن تھا, تو کہہ رہے انویٹیشن تھا یا نہیں تھا, میڈیا نے خبر چلائی تھی, میڈیا سے انفارمیشن ہے. بہرحال محسن نقوی صاحب ضرور گئے. اب محسن نقوی صاحب کا یہ کتنا دورہ جو ہے وہ بہترین ثابت ہوا, یہ تو آنے والے دن میں جن 2 لوگوں کو وہ ملے ان 2 لوگوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. آپ یہی کہنا چاہتی ہیں نا کہ جو جن 2 کانگریس مین کو وہ ملے ان دونوں کانگریس مین نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. جو نہیں بھی ہونا تھا وہ محسن نقوی کی جانب سے ہو گیا. کیا کہ جی دیکھیں, ٹرمپ کے آنے سے بڑی امیدیں تھی پی ٹی آئی کو, ہیں تھی نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بائیڈن کے دور میں تو 300 سے زیادہ کانگریس مین ان کے ساتھ تھے, اب صرف 2 نے ٹویٹ کیا. اس کا مطلب حمایت 300 سے کم ہو کے 2 پہ آ گئی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے مخالف ہوں ان کو ملنا بھی تو ضروری ہے نا. اگر محسن نقوی صاحب ان کانگریس مینز کو ملے ہیں جو کانگریس مینز آپ کی سائڈ پہ نہیں ہیں
اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کو بھی کوئی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. کم از کم ان کے پاس پہنچے, انہوں نے اپنی بات کی, اس بات کا اثر ہوا یا نہیں ہوا. کیا بات کی ہوگی میٹنگ میں؟ خان ہی رہ گیا تھا, پاکستان کی بات کی ہوگی. انہوں نے بھی بات, انہوں نے کہا ہوگا کہ عمران خان پر کرپشن کیسز ہیں, گڑی بیچ کے کھا گیا ہے. تو انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں خان کے نہیں, پر وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن چھوڑ دیں. امریکہ میں تو کرپشن کے ختم کرنے کے بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے, لہذا اس دورے کو دونوں طرح دیکھا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بہت ناکام دورہ ہے, کیونکہ وہ جن دو لوگوں کو ملے دونوں نے ٹویٹ کر دیے, ان کی ملاقات کے فوراً بعد ٹویٹ کر دیے, جو ڈپلومیٹک فیلئرز کی زمرے میں آتا ہے, اور اس کو ڈپلومیسی کا فیلئر کہا جاتا ہے. اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ جی کم از کم انہوں نے مخالفین کو ریچ کیا, وہاں جا کر بات کی, اپنا موقف پیش کیا, جو بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو لہذا دونوں طرح دیکھا جا سکتا ہے اس دورے کو. آپ اپنی نظر سے دیکھ لیں, وہ اپنی نظر سے دیکھ رہی ہیں, میں دونوں کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہے, عوام کے پیسے سے نہیں, میرا خیال ہے وہ ذاتی پیسے پہ گئے ہوئے. ہاں اچھا چلے بات کر لیں گے. اب یہاں پر بریک لے رہے تھے, بریک سے واپس آنے